آله المتفردين وصلاته دوما على خير الأنام محمد وبكل من وجد الرضا من عند رب واحد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، کل اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے. کلیم و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. نہ روح امین، نہ عرش بری، نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے. عطائے عرب، جلائے کرب، فیوض عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہ جل جلالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا. امام الانبیاء، تاجدار کائنات، نیر بطحا، رازدار موہا، شب اسرا کے دھولا، حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و اسلام کا دعانہ پیش کرنے کے بعد بے نہایت واجب الاحترام معزز حضرات و حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم نے قرآن کریم میں ہر مسئلے کا حل بیان فرمایا ہے، ہر سوال کا جواب دیا ہے، ہر چیز کا حل موجود ہے. سوال یہ ہے کہ رب تک کیسے پہنچا جائے، رب تک قرب کیسے ملے، رب تک انسان کی رسائی کیسے ہو. اگر ہم یہی سوال قرآن سے کریں کہ ہمیں رب تک پہنچنا ہے تو ہم کیسے پہنچیں، تو قرآن ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ اگر واقعی تم خدا تک پہنچنا چاہتے ہو، واقعی تم خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، واقعی تمہیں خدا تک پہنچنے کی خواہش ہے، یہ آرزو تمہاری ہے، پھر ایک طریقہ ہوگا، ایک اصول ہے، ایک طریقہ ہے، ایک راستہ ہے. محبوب تم اعلان کر دو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب تم اپنے ماننے والوں میں یہ اعلان کر دو کہ اگر واقعی خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر ایک طریقہ ہے، ایک اصول ہے. محبوب وہ تیری بارگاہ میں آ جائیں، تیری غلامی اختیار کر لیں. جب محبوب تیری غلامی میں آ جائیں گے، اب ہوگا کیا؟ پہلے وہ خدا کو ڈھونڈ رہے تھے، پہلے وہ خدا تک پہنچ رہے تھے، پہلے خدا کی محبت کا وہ دعویٰ کر رہے تھے. محبوب جب تیرے پاس آ جائیں گے، تیری غلامی میں آ جائیں گے، پھر محبوب ان کو خدا تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. یحببکم اللہ، اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. اور اعلیٰ حضرت نے کہا تھا خدا خدا کا یہی ہے در، خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جو در مصطفیٰ پہ نہیں آیا ہے
کبھی خدا تک نہیں پہنچ پایا ہے، اور جو خدا تک پہنچا ہے وہ در مصطفیٰ سے ہو کے پہنچا ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، اگر ہم ان کی زندگی کے اوراق کی ورق گردانی کریں تو یہ بات بڑی کلیئر ہے، یہ بات بڑی واضح ہے، یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی کا واحد منشور، واحد کلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے والہانہ عشق اور محبت تھی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، غزوہ احد سے واپسی پر میں امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑے آ رہا تھا۔ حضور سواری پہ سوار ہیں، میں لگام پکڑے آ رہا ہوں، خیبر سے واپسی ہو رہی ہے، تو ایک مائی خیبر کی طرف آ رہی تھی۔ کریم آقا نے سعد بن معاذ سے پوچھا، معاذ یہ کون ہیں؟ معاذ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری والدہ ماجدہ ہیں۔ فرمایا سواری روکو، میں نے ان سے تعزیت کرنی ہے، ان کے بیٹے عمیر بن معاذ خیبر میں شہید ہو گئے ہیں، یہ آ رہی ہیں، میں نے ان سے تعزیت کرنی ہے۔ سعد کے بھائی شہید ہو گئے ہیں بدر میں، سعد حضور کی سواری پکڑے آ رہے ہیں، والدہ ماجدہ جا رہی ہیں خیبر کی طرف۔ میرے کریم آقا نے جب دیکھا فرمانے لگے، حکم فرمایا سعد سواری کو روکو، میں نے ان سے تعزیت کرنی ہے، تیری والدہ آ گئی ہیں، ان کے بیٹے شہید ہوئے ہیں، ان سے میں تعزیت کر لوں۔ جب میرے کریم آقا نے سواری روکی، حضور نیچے اترے، اس مائی صاحبہ سے تعزیت کرنے لگے، تو مائی صاحبہ کرنے لگی، نہیں یا رسول اللہ، میں تو اس لیے آئی نہیں ہوں، میں تو بیٹے کا پتہ کرنے نہیں آئی ہوں، مجھے تو خبر پہنچی ہے کہ آپ پہ حملہ ہو گیا ہے، میں تو آپ کی فکر میں نکلی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تعزیت میرے ساتھ نہ کیجیے، تمہارے دم سے ہے آباد میرا گلشن ہستی، جو تم ہو تو کوئی خطرہ نہیں ہے خلاؤں کا مجھ کو۔ یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں، کمال ہے، کمال محبت ہے، بیٹا شہید ہو گیا ہے، میرے کریم آقا تعزیت فرما رہے ہیں، تعزیت قبول نہیں کرتی۔ یا رسول اللہ مجھے تو آپ کی فکر پڑی ہے، آپ سلامت ہیں تو بس ہر شے سلامت ہے، اس لیے کہ مجھے پتا چلا بھائی، کیونکہ خبر تو پھیل گئی تھی احد میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، یہ خبر مدینہ میں پہنچ گئی تھی، یہاں کی عورتوں میں ایک ہجان سی کیفیت پیدا ہو گئی، حضور شہید ہو گئے ہیں، اور اسی تڑپ میں کئی عورتیں مدینہ سے باہر نکلی ہیں، پتہ کرتی ہیں کیا ہوا ہے، تو گویا او مائی صاحبہ یہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بیٹے کو چھوڑیے، شکر ہے آپ سلامت ہیں تو بس سب سلامت ہے، تمہارے دم سے ہے آباد میرا گلشن ہستی، جو تم ہو تو کوئی خطرہ نہیں ہے خلاؤں کا مجھ کو۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لبیک 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 من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا۔ حضرت علی وقار حضرت زید بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جس وقت ہوا تو آپ اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے، کھیتوں میں کھیتی باڑی کر رہے تھے، آپ کے صاحبزادے نے جا کے آپ کو خبر دی، ابا جی واقعہ ہو گیا، کیا ہوا؟ عرض کرنے لگا ابا جی آپ کو پتا ہے؟ نہیں۔ عرض کرنے لگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ ہاں جی ہو گیا، پکی بات ہے، ہاں جی ہو گیا ہے، بس آپ ادھر ہی بیٹھے تھے، آپ نے ادھر ہی اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم احدا۔ یا رسول اللہ، یا اللہ اب میری یہ آنکھیں واپس لے لے، مجھے اندھا کر دے، جن کو ہم ان آنکھوں سے دیکھتے تھے اب وہ تو چلے گئے ہیں، ان آنکھوں کا فائدہ کیا ہے؟
अब इनसे मैं किसी और को देखना नहीं चाहता। जिन आंखों से मैंने तेरे हबीब को देखा है, अब इन आंखों से मैं किसी और को नहीं देखना चाहता। या अल्लाह ये अपनी आंखें वापस ले ले। उसी वक्त आप नाबीना हो गए। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला फरमाया करते थे, इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा दलेर होता है। इश्क अपने, ये इश्क के फैसले हैं। लोग तो आंखें मांगा करते हैं, लाखों रुपए लगा के इलाज किया जाता है। आंखों जैसी नेमत जिसके पास ना हो उसको पता होता है आंख कितनी बड़ी नेमत है। पर साहबी रसूल का इश्क देखिए कि यूं ही ये खबर सुनी, इश्क ने एक अजीब अंदाज था। अर्ज करने लगे अल्लाह की बारगाह में, मौला अब ये आंखें जो मकसद था वो तो अब रहा नहीं। हम इन आंखों से तेरे हबीब की ज़ियारत किया करते थे, अब वो तो रहे नहीं। अब इन आंखों को तू वापस ले ले। और इतनी जाज़बियत थी, ये इतनी तासीर थी, इतना इश्क था, इतनी सच्चाई थी कि मुड़ के अपने बेटे को भी न देखा और उसी वक्त नाबीना हो गए। और फिर कमाल की अगली बताऊं कि यकीनन बाद में जिंदा तो रहे, कदम कदम पे मुश्किलात भी होती रहीं, किसी का सहारा भी लेते होंगे, पर किसी ने ये नहीं कहा कि तू बड़ा आशिक बना फिरता है, हज़रत सिद्दीक़ से तू बड़ा आशिक है। उन्होंने नहीं कहा तू अपनी आंखें दे बैठा है। कोई रवायत नहीं मिलती किसी ने उनको किसी इस बात पे टोका हो। आज हमें लोग कहते हैं ये जी तहरीक लब्बैक वाले नए आ गए हैं आशिक, ये हर बात पे निकल आते हैं और दुनिया आशिक नहीं है। हम किसी की इश्क पे हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं हर आदमी का इश्क अलग है, हजूर के साथ हर किसी की मोहब्बत अलग अलग है। साहबी रसूल अपनी आंखें दे बैठे, सिद्दीक खिलाफत कर रहे हैं रज़ी अल्लाह ताला और ये नाबीना हो गए हैं। साहबी ये भी हैं, वो भी हजूर के यार हैं, उनका अपना मकाम वराउल वरा, पर इन पे हदीस की किताबें इनके अल्फाज में भरी पड़ी हैं और आज तक उनका ये अमल फख्र से बयान किया जाता है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की दास्तान लाजवाल है। हज़रत ताजदार सदाकत, राजदार नबूवत, मिलाद शनास नबूवत, यार गार यार मिदार, आप पैकर सिद्क व सफा के अजीम सिपा सलार, अजीम कायद, अजीम पैकर, कि अगर दुनिया में कहीं वफा ढूंढनी हो, दुनिया ने कहीं से वफा सीखनी हो, वो सिद्दीक के दर पे आए। आप जब हिजरत करके जा रहे थे, हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर हजूर की, हज़रत अबू बकर की शहजादियां हैं, आप फरमाती हैं मेरे वालिद गिरामी ने मुझे फरमाया, हुक्म दिया कि बेटी तूने खाना तैयार करके गार में पहुंचाना है। आप फरमाती हैं मैंने खाना तैयार किया और पहले दिन खाना तैयार करके गार में पहुंची। आज लोग 2.5 घंटों में गार सौर तक पहुंचते हैं, रास्ते बन गए हैं, आसानियां हो गई हैं, रास्ते में होटल बन गए हैं, और फिर भी कोई अगर वहां तक पहुंच जाता है तो फिर आके कई मरतबा बताता है मैं गार सौर तक पहुंच गया था। लेकिन कुर्बान जाए उस शहजादी पर जो रात की तन्हाई में अकेली औरत हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में घर से जा रही है। बाप भी कह रहे हैं हम तो बहर ट्रेन में अकेला नहीं निकलने देते। रात को कमरा जब बंद हो जाता है, ट्रेन में बच्ची बाहर जाएगी तो बाप साथ जाएगा, बाप साथ जाएगा, बेटी को तन्हा ट्रेन में कोई नहीं निकलने देता। पर कुर्बान जाए उनकी अजमत पर, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफा पर कि शहजादियां जा रही हैं, अकेलियां जा रही हैं, और फिर गार सतह जमीन से 5413 फुट की बुलंदी पे है, तन्हा औरत जा रही है, गार में पहुंचती है, खाना पेश किया। आप फरमाती है मैं वापस आई, दूसरे दिन खाना तैयार कर रही थी तो दरवाजे पर दस्तक हुई। बाप घर पर नहीं थे, भाई भी नहीं थे, मैं घर में थी अकेली। मैं बहर आई तो मैंने देखा कि मक्के का गुंडा, सबसे बड़ा बदमाश, चंद लोगों के साथ आया खड़ा है और मुझसे पूछता है बता अबू बकर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को लेकर किधर गया है। मैं खामोश हो गई, इसलिए कि मेरे लिए इम्तिहान था।
کہ اگر سچ بتاتی ہوں تو وفا جاتی ہے، اور اگر جھوٹ بولتی ہوں صداقت کی چادر پہ داغ لگتا ہے۔ اگر سچ کہہ دیتی ہوں یہ وہاں پہنچ جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے گا، یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ اور اگر جھوٹ بولتی ہوں یہ بھی شریعت کے ساتھ غداری ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ فرماتی ہے میں سوچ میں پڑ گئی۔ دوبارہ اس نے سوال کیا، میں پھر خاموش رہی۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر سوال کیا، بولتی نہیں، بتا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ابو بکر محمد بن عبداللہ کو لے کر کدھر گیا ہے؟ آپ فرماتی ہیں اللہ نے مجھے ہمت دے دی، اللہ نے مجھے طاقت دے دی، میں نے فیصلہ کر لیا وفا بھی بچانی ہے، شریعت بھی بچانی ہے۔ میں نے کہا مجھے پتہ بھی ہے، جانتے بھی ہوں کہاں ہیں دونوں، پر تجھے بتاتی نہیں۔ مجھے پتہ ہے دونوں کہاں ہیں، جانتی ہوں پر تجھے نہیں بتاتی۔ وہ ہلکا یاراں تو پریشم کی طرح نرم، دل میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ آپ فرماتی ہیں میں نے اس کو جب جواب دیا تو وہ بدماش تھا نا، جب دلیل بندے کے پاس ختم ہو جائے نا پھر بندہ جھگڑنے پہ آ جاتا ہے۔ وہ مکے کا بدماش تھا، اس بغیرت نے آپ کو تھپڑ مارا۔ آپ فرماتی ہیں آج تک تو کسی نے ہماری طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھا تھا۔ میں کوئی کسی یتیم کی شہزادی تو تھوڑی تھی، میں تو ایک رئیس عالم کی شہزادی تھی، کبھی کسی کی جرت نہ ہوئی کہ کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھتا، لیکن آج مصطفیٰ پہ سب کچھ قربان کیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں اس نے مجھے مارا، میں زمین پہ گری، کانوں میں بالیاں تھیں، مجھے چوٹ لگی، خون آیا، لوگوں نے اس کو پکڑا، اس کو دبوچ کر گھر لے گئے۔ میں اپنے گھر میں اندر آئی، پھر کھانا پکانے میں جو نوکری تھی، نوکر نے اپنی نوکری کی ہے، میں نے پھر کھانا تیار کیا۔ رات جب اور زیادہ گہری ہوئی، پہلے سے زیادہ رات گہری ہوئی، میں پھر چلی، میں پھر وہاں پہنچی، غار میں جب پہنچی تو میں نے اپنا منہ لپیٹا ہوا تھا، چہرہ میں نے لپیٹا تھا۔ تو جب میں نے وہاں میں داخل ہوئی تو والد محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے بیٹی کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ مانے لگے نہیں بتا تو صحیح ہوا کیا ہے، آج چہرہ کیوں چھپا رکھا ہے، تیرے ساتھ کچھ تو ضرور ہوا ہے، کچھ ہوا ہے، بیٹیاں ہوا کرتی ہیں۔ پھر اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا اسماء بتاتی نہیں تیرے ساتھ کیا ہوا، بتا۔ میں نے پھر عرض کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل یا آج وہ مکے کا بدماش آیا تھا، وہ آپ کے بارے میں پوچھتا تھا، اگر میں آپ کا بتا دیتی وہ یہاں آپ کو تکلیف پہنچاتا، مجھے یہ پسند نہ تھا۔ اور پھر صداقت، اگر میں جھوٹ بولتی صداقت میرے گھر سے ہے۔ کسی نے کہا تھا نا حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے تھے اپنی مسند پر، ایک مئی آئی، با پردہ خاتون آئیں اور آ کے عرض کرنے لگی حضرت ایک مسئلہ ہے۔ حضرت میں پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ عرض کرنے لگی حضرت میں اپنے گھر کی چھت پہ سوت کاٹتی ہوں، سوت، اور اپنے ساتھ چراغ بھی جلا کے رکھتی ہوں، لیکن بادشاہ کی سواری گزرتی ہے، اس کے لشکر میں بہت ساری شمع ہوتی ہیں، وہ شمع جل رہی ہوتی ہیں، جب میرے گھر کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ روشنی ان کی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ میرے چراغ کی روشنی پر ان کی روشنی غالب آ جاتی ہے، میں اس وقت اپنا کام جاری رکھتی ہوں۔ آیا یہ کام کرنا میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے جب یہ سنا تو حیران ہو گئے، کانپ گئے ایک مرتبہ۔ ایسا سوال تو آج تک کسی نے پوچھا نہیں ہے، اتنی گہرائی میں تو کوئی گیا نہیں ہے۔ آپ نے تھوڑی دیر خاموشی کے بعد فرمایا آئے آنے والی بتا تیرا تعارف کیا ہے، تیری تعریف کیا ہے، تیری پہچان کیا ہے؟ وہ مائی کہنے لگی حضرت سائل سے سوال پوچھا جاتا ہے، اس کی تعارف نہیں پوچھا جاتا۔
और है भी इसी तरह। कोई मुझसे पूछे नमाज में कितने फर्ज हैं, तो मैं उससे पूछूं भाई तेरा नाम क्या है, मैंने बताने इतने फर्ज है, बस बात खत्म। साहिल से सवाल पूछा जाता है, साहिल से उसका तारुफ नहीं पूछा जाता, उसका नाम नहीं पूछा जाता। वो आपने फरमाया भाई साहबा मेरे जवाब तेरे साथ मुंसलिक है, तेरे तारुफ के साथ मुंसलिक है। उसने फिर अर्ज की मैं हजरत बिशर राफी की बहन हूँ। आपने फरमाया कि तू बिशर राफी की बहन है तो तेरे लिए बादशाह जो की सवारी में जो शमें जल रही होती हैं उसकी रोशनी में तेरे लिए सूत काटना हराम है। और अगर कोई और होता तो 100 बार कह देता हलाल है हलाल है हलाल है, इसलिए कि तकवा तेरे घर से है। हज़रत अस्मा बिनते अभी बकर कहने लगी या रसूलल्लाह सदाकत हमारे घर से है, अगर आज मैं झूठ बोल देती तो सदाकत की चादर पे दाग आता, इसलिए सदाकत भी बचाई है, वफा भी बचाई है। उसने मुझे थप्पड़ मारा है, ये जख्म आ गया है, इसलिए छुपा के रखा है। फिर मेरे करीम आका ने जो हाथ उठाए, फिर हजरत इमाम खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला फरमाने दुआएं कराइयां नहीं जानियां, दुआवां लिया जानियां, लिया जानियां दुआइयां। इन्हें कम करे बंदा जो खुद अगला दुआ करे। फिर मेरे करीम आका इमामुल अंबिया ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, या अल्लाह मैं अबू बकर और उसके घर से राजी हूँ, तू भी इनसे राजी हो जा। राह वफा में नक्श ऐसे छोड़ आया हूँ, राह वफा में नक्श ऐसे छोड़ आया हूँ, जिन राहों से गुजरा हूँ वो अब तक याद करते हैं। हमें तो वो महबूब बिन मांगे मिल गए हैं, घर बैठे बैठे मिल गए हैं। न कोई तलब, न कोई तड़प, न कोई तमन्ना। अल्लाह ने हम पे तो खुसूसी करम कर दिया है। जिन्होंने तड़प की, हज़रत सलमान फारसी का बात करता चलूं। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनके वालिद मजूसी थे, वालिदैन मजूसी थे, फारिस के रहने वाले थे। ये हक की तलाश में निकले, एक राहिब के पास जाके खिदमत की उसकी। वो जब मरने लगा तो उसने कहा मैं तो जा रहा हूँ, अब तू गमूरिया चला जा, वहां एक ईसाई है, राहिब है, खुदा रसीदा है, तू उसके पास चला जा, उससे तुझे कुछ मिल जाएगा। आप फरमाते हैं मैं वहां से चला गमूरिया। जब वो मर गया ना उसके बाद मैं गमूरिया पहुंच गया। गमूरिया में एक ईसाई था, मैं उसकी खिदमत करता रहा। जब उसका आखिरी वक्त आया तो उसने कहा अब तो दुनिया में कोई है नहीं जिसके पास मैं तुझे भेजूं, तूने मेरी बड़ी खिदमत की है, बड़ी तूने मेरे साथ टाइम गुजारा है, हक की तलाश में तू निकला है, हाँ मैं तुझे भेजता हूँ, अब तू यसरब चला जा। आखिरी नबी, आखिर ज़मान नबी वो आने वाले हैं, यसरब उनकी हिजरत गाह है, वो तुझे वहां मिलेंगे, उनसे तेरी मुलाकात होगी और तुझे अपना मकसूद मिल जाएगा। उसने कहा अच्छा ये बताओ भाई उसकी निशानियां क्या हैं, ऐसा ना हो मैं धोखा खा जाऊं तो सही, फिर धोखा खा जाऊं, तो कोई निशानी बता जो मैं देख लूं और समझ जाऊं वाकई ये वही हैं। उसने कहा 3 निशानियां होंगी। एक ये कि वो सदका कबूल नहीं करेंगे, दूसरा ये कि वो हदिया कबूल करेंगे, तीसरा ये कि उनके दोनों कंधों के दरमियान मोहर नबूवत होगी। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं जब वो फौत हो गया ईसाई राहिब, तो मैं जो काफिला जा रहा था यसरब की तरफ, मैं उस काफिले में हो लिया। उतर करना देखो मैं गुलाम बन गया, उन्होंने मुझे गुलाम बना लिया, लेकिन बिकते बिकाते बिल आखिर में मदीना में पहुंच गया। मैं एक यहूदी का गुलाम बन गया, मैं उसके खेत में काम करता था और दिल मेरा उधर ही लगा रहता था वो महबूब कब आएंगे जिनकी मैंने ज़ियारत करनी है, जिनके बारे में 3 निशानियां बताई गई हैं। आप फरमाते एक दिन मैं बाग में काम कर ही रहा था कि तालाल बद्र अलैना की फिजाएं गूंज उठी, वो खुशबुएं हवा में महक रही थी। मैं अपनी खजूर के दरख्त पे चढ़ के काम कर रहा था, उधर से मैंने खजूरें तोड़ी और भागा,
میرے مالک نے سمجھا شاید دوڑ کے جا رہا ہے. میں نے کہا نانا غلام تیرا ہوں پر دل کسی اور کا غلام ہے, مجھے جانے دے, واپس آ جاؤں گا. میں پہنچا اور میں نے وہ کھجوریں حضور نبی کریم کی بارگاہ میں پیش کی. حضور یہ صدقہ ہے. آپ نے صحابہ کو فرمایا یہ کھا لو, ہم صدقہ قبول نہیں کرتے. میں نے کہا ایک بات تو پوری ہو گئی ہے. پھر میں واپس چلا گیا. کچھ دنوں بعد پھر میں آیا, کھجوریں پھر میں نے پیش کی. یہ حضور یہ ہدیہ لے آیا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے خود بھی تناول فرمائی, صحابہ کو دی. میں بڑا خوش ہو گیا. دو باتیں تو پوری ہو گئی. ایک بات بتاتا جاؤں, ہدیہ اور یہ صدقہ, ہدیہ اور عطیہ میں فرق کیا ہے. شیخ المہدی رحمت اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے الانبیاء کلہ الی امم عطیۃ ونبینا لنا ہدیۃ, العطیۃ للمحتاجین والہدیۃ للمحبوبین. واہ واہ. شیخ المہدی فرماتے ہیں جتنے بھی نبی آئے ہیں سارے نبی اپنے اپنی امتوں کی طرف عطیہ بن کے آئے ہیں, اور ہمارے نبی ہماری طرف اللہ کا ہدیہ بن کے آئے ہیں. فرمایا عطیہ یہ محتاجوں کو دیا جاتا ہے, ہدیہ محبوبوں کو دیا جاتا ہے. کیونکہ اللہ کے محبوب تھے, یہ کیسے قبول کرتے؟ اللہ کے محبوب ہدیہ کیسے, یہ عطیہ کیسے قبول کرتے؟ اللہ کے تو محبوب ہیں, یہ عطیہ نہیں, یہ ہدیہ قبول کرتے. ہدیہ تو محبوبوں کو دیے جاتے ہیں, ہدیے محبوبوں کو دیے جاتے ہیں, عطیے محتاجوں کو دیے جاتے ہیں. حضور محتاج نہیں ہے, حضور محتاج نہیں ہے. پوری کائنات حضور کی محتاج ہے, حضور کسی کے محتاج نہیں ہے. ہدیے پیش کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تناول فرمائی اور کچھ صحابہ کو بھی عطا فرمائی. اب میں سوچ رہا تھا تیسری بات پوری ہو, میں اپنا کام کروں, ان کا غلام بنوں. ایک دن حضور خرام نال کرتے ہوئے میرے باغ میں تشریف لائے. کبھی عرش پر, کبھی فرش پر, کبھی اس کے در, کبھی اس کے در. غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. لبے بام بھی پکارا, سر داد بھی صدا دی. میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن میں. میں کام کر رہا تھا. حضور خرام ناز کرتے ہوئے تشریف لائے, میرے باغ میں آ گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر چادر تھی, اور کبھی تھوڑی سی سرک جاتی, میں دیکھتا مجھے وہ مہر نبوت نظر آ جائے, وہ مہر نبوت نظر آ جائے. اور میں خواہش کر رہا تھا وہ ہوا کا کوئی تیز جھونکا آئے, یہ چادر ہٹے اور مجھے یہ مہر نبوت دیکھنے کا موقع مل جائے. میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اس کیفیت کو بھانپا. القا الیہ رداہ, چادر میری طرف پھینک کے فرمایا انظر الی ما امرتا, وہ بھی دیکھ لے جو تیسری نشانی تجھے بتائی گئی تھی, وہ بھی دیکھ لے, وہ بھی دیکھ لے, وہ نبوت, وہ مہر نبوت بھی دیکھ لے. تو جو خواہش رکھتا ہے وہ بھی دیکھ لے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں حضور کی مہر نبوت کو میں نے دیکھا, پھر قدموں میں لپٹ گیا. یا رسول اللہ آپ کا ہی ہوں, آپ چاہیں تو بیچ دیں, چاہیں تو یہیں غلام بنا دیں. پھر میرے کریم آقا نے وہ مقام دیا ہے, فرمایا ان الجنت تشتاق الی ثلاثۃ. نبی کریم نے فرمایا 3 شخص ہیں جنت جن کی مشتاق ہے. ہم سارے جنت کے مشتاق ہیں, سارے جنت کے مشتاق ہیں. فرمایا جنت 3 آدمیوں کے مشتاق ہے, میرے علی کی, میرے عمار کی, میرے سلمان کی. میرے سلمان کی جنت مشتاق ہے. تو آیا نہ درتے ہو کیوں بد نصیبا, ہزاراں رنگاں میں رنگیں دے محمد. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ذات دی وقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ کی داستان ہے, کیونکہ حضور اولو العزم پیغمبر ہیں, اللہ کے حبیب ہیں, اللہ کے رسول ہیں, اور وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے سراپا معجزہ بنا کے بھیجا ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
وہ نبی ہیں جن کو رب نے معراج عطا فرمائی ہے. واہ واہ، معراج عطا فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی نا، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے والد گرامی، آپ کا 2 ماہ پہلے وصال ہو گیا تھا. تو فرشتوں کی چیخیں نکل گئی، یا اللہ جس نبی کے لیے تو نے پوری کائنات سجائی ہے، اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے باپ کا سایہ اس کے ساتھ سے اٹھ گیا ہے. اللہ کریم نے فرمایا تمہیں کیا فکر ہے، تم کیوں ٹینشن میں ہو؟ انا حافظ ہوں، وانا کافل ہوں، وانا ناصر ہوں، میں اس کا محافظ ہوں. باپ نگرانی کرتا ہے نا، باپ کا کام نگرانی کرتا ہو، حفاظت، میں فرشتے اتار دوں گا حفاظت کے لیے. فرمایا باپ کھلونے لے آتا ہے، میں آسمان کا چاند اس کے کھلونوں کے لیے بھیج دوں گا. فرمایا باپ سیر کے لیے لے جاتا ہے، میں اپنے محبوب کو عرش کی سیریں کراؤں گا. لوگ زمین کی سیریں کراتا ہے، میں اپنے محبوب کو عرش کی بلندیوں پہ بلاؤں گا. اور پھر وہ وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے عرش پہ بلایا. ٹائم ہے، ٹائم گل ہوں تھوڑی 5-7 میں لگا 5-7 میں. اچھا میں عوام حضرت داتا گنج غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی اپنی کتاب کشف المحجوب میں ایک بڑی بہترین نفیس دلکش بات کرتے ہیں. آپ فرماتے ایک ہوتا ہے صاحب محادثہ، ایک ہوتا ہے صاحب مسامرہ. بات بڑی سمجھنے والی ہے، غور کریں، انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا، بات بھی سمجھ آئے گی. ولی کامل کی کتاب اور ان کے انشاءاللہ وہ برکت بھی شامل حال ہو رہے گی. ایک ہوتا ہے صاحب مسامرہ اور ایک ہوتا ہے صاحب محادثہ. صاحب محادثہ وہ ہوتا ہے کہ اللہ کو اس کو قرب ملے، وقت دن کا ہو وہ صاحب محادثہ ہوا کرتا ہے، اور اللہ کا قرب ملے وقت رات کا ہو وہ صاحب مسامرہ ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں پہلے نبیوں کا مقام تھا صاحب محادثہ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم رب کی بارگاہ میں گئے ہیں، صاحب محادثہ ہے، اور دن کو رب کا قرب ملا ہے. اور فرماتے ہمارے نبی رات سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، لیل رات کو سیر کرائی ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو رات کو سیر کرائی ہے. آپ فرماتے صاحب محادثہ اور صاحب مسامرہ میں فرق ہے. صاحب محادثہ وہ ہوتا ہے کہ پہلے 40 دن انتظار کرتا ہے، 40 دن روزے رکھتا ہے، پھر کوہتور پہ جاتا ہے، رب سے ہم کلام ہوتا ہے. اور صاحب مسامرہ وہ ہوتا ہے نہ پہلے 40 دن روزے رکھتا ہے، نہ اس کو انتظار کرانا پڑتا ہے، بلکہ اپنے بستر پر محو خواب ہوتا ہے. رب کریم پیغام بھی بھیجتا ہے، سلام بھی بھیجتا ہے، فرشتے بھی بھیجتا ہے، براق بھی بھیجتا ہے، جنتی لباس بھیجتا ہے. ان اللہ اشتاق لقائک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. کہاں بلندی طور، کہاں تیری معراج، کہیں ہوئے ہیں زمین و آسمان بھی ہموار. خدا کے طالب دیدار حضرت موسیٰ، تمہارا لیجیے خدا آپ طالب دیدار. تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو ریبا ہے بے نیازی. کہیں وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے ہیں، کہیں خود بلایا جا رہا ہے. ان کا صاحب مسامرہ، صاحب محادثہ خود جاتا ہے، اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے. صاحب محادثہ خود جاتا ہے طور پر، اور صاحب مسامرہ کو رب کریم خود بلاتا ہے. صاحب مسامرہ جب کوہتور، صاحب محادثہ جب کوہتور پہ پہنچتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے رب ارنی انظر الیک، مولا تیری کلام میں اتنا لطف ہے، تیری آواز میں اتنی چاشنی ہے، مولا تیرے دیدار میں کتنا مزہ ہوگا، مولا مجھے اپنا آپ دکھاؤ. جواب لن ترانی میں آتا ہے، لیکن جب بات حبیب کی آتی ہے تو پھر محبوب التجائے نہیں کرتا، محبوب مانگتا نہیں ہے، بن مانگے رب کریم کوہتور پر نہیں چھوڑتا، بلکہ اپنے حضور
अर्श की बुलंदियों पे बुलाता है। और वो मकाम जब अर्श पे पहुंचे तो आप नालैन पाक उतारने लगे। अल्लाह करीम ने फरमाया महबूब नालैन समेत आ जाओ। अर्श की मौला साहिब मुहादसा तूर पे आया था, तूने फरमाया था फखला नालैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुआ, तू पाकीज़ा जगह में आया है, वादी में आया है, तू अपने जूते उतार दे। मौला तूर पे मूसा को तूने हुक्म दिया था जूते उतारने का, यहाँ तो तेरा अर्श है। फरमाया महबूब ये बात ठीक है, वो तूर था ये अर्श है, लेकिन ये भी तो देख वो कलीम था तू हबीब है। हमने वहां जूते इसलिए उतारे कि तूर की मिट्टी मूसा के कदमों से लगे, मूसा की अजमत में इजाफा हो। हम यहाँ तुझे जूतों समेत बुला रहे हैं ताकि अर्श को तेरे जूतों से इज्जत दें। अपने अर्श को तेरे जूतों से इज्जत दें। किरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, यहाँ पड़े हैं खुद जिहत को लाले। किसे बताए किधर गए थे, सुराग ऐनुम बता कहाँ था, निशान कैफो इला कहाँ था, न कोई राही न कोई साथी, न संगे मंजिल न मरहले थे। यहाँ तो कुछ भी न था, कौन बताए किधर गए थे। कोई वहां सिमते हैं, कोई मकान है, हाँ कुछ भी नहीं है। हाँ ओ अदना यार के लिए पर्दा कलीम से, ओ अदना यार के लिए पर्दा कलीम से। सायम ये तो अपने अपने मुकद्दर की बात है। हजरत कलीम मांगते रहे, अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, ना ना तू नहीं देख सकता। अपने हबीब को अपने पास बुला के फरमाया उदनो मिन्नी, उदनो मिन्नी, उदनो मिन्नी या मोहम्मद, उदनो मिन्नी या अहमद, उदनो मिन्नी या खैरल बरिया। आज सबसे हसीन सबसे अफजल और करीब आ जाओ, और करीब आ जाओ। काबा कौसैन अदना, दो कमाने, ना ना इससे भी आगे। वो पर्दे भी खत्म, हिजाब भी खत्म। फिर अल्लाह करीम ने जितने भी नबी भेजे हैं, जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम आए हैं, सब ने कहा अल्लाह है, सब ने यही पैगाम दिया, उम्मतों को यही पैगाम पहुंचाया अल्लाह है। लेकिन किसी ने अल्लाह को देखा ना था। सब ने एक ही ऐलान किया, अल्लाह की वहदानियत का प्रचार किया। जब उनसे पूछा गया तुमने खुदा को देखा है, सब ने कहा ना देखा तो नहीं है, हमने जिब्रील अमीन से सुना है। आए मेरे हबीब, सारे अंबिया मेरी एक वहदानियत की गवाही देते रहे, मुझे देखा किसी ने ना था। तू आ जा आज मेरे अर्शों पर, मुझे देख जा, फिर देख के वापस तू जा और ऐलान कर कुल हुवल्लाहु अहद। लोगों सब आए हैं, सब ने कहा है अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह वहदहू ला शरीक है, पर किसी ने देखा ना था। लोगों मैं भी कहता हूँ, बात मेरी भी वही है, खुदा एक है, खुदा वहदहू ला शरीक है, पर उनके और मेरे कहने में फर्क ये है, वो किसी से सुन के कह रहे थे खुदा एक है, मैं खुदा को देख के आ गया हूँ। खुदा ये अल्लाह करीम ने ये इज़्ज़त बख्शा है, अल्लाह करीम ने ये इज्जत दी है, ये मकाम दिया है अपने हबीब को। सी मुर्ग रूह हेज का नरफ आ जा के तू बबाल करामत फरीदा आई, हर कस बकद्र खेश बजाए रसीदास, आ जा के जाए नेस तू आ जा रसीदा आई। वाह वाह, किसी ने कमाल की है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप वहां पहुंचे हैं जहां अंबिया अलैहिस्सलाम के रूह का जो मुर्ग है वो भी नहीं पहुंच सका। आप अपने जूनून समेत वहां पहुंचे। अंबिया अलैहिस्सलाम। हज़रत शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला ने एक मरतबा रूहानी परवाज़ की ना, रूहानी परवाज़, रूह की परवाज़ हर किसी की अपनी अपनी होती है। एक अर्श क्रॉस कर गए, दूसरा अर्श, तीसरा अर्श, ऊपर जा रहे हैं, परवाज़ जारी है, 7 लाख अर्श क्रॉस कर गए। अर्श एक नहीं है, ये आप टाइम थोड़ा है, अर्श एक नहीं है, बातों से बातें फिर आगे निकलती जाएंगी। अर्श एक नहीं है, अर्श कई हैं। 7 लाख जब अर्श क्रॉस किए तो हातिफ गैबी से आवाज आई,
اے ابو الحسن کدھر آنے کا ارادہ ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی مولا آج اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں جس عرش کی چھاتی پر معراج کی رات تیرے محبوب نے قدم ٹکائے تھے، میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا ارجع لا وصول اللہ، اے ابو الحسن خرقانی واپس لوٹ جا، اگر تو لاکھوں برس بھی سفر کرے تو اس عرش کی چھاتی پہ نہیں پہنچ سکتا جس عرش کی چھاتی پہ ہم نے اپنے حبیب کو معراج کی رات بلایا تھا۔ اگر محبوب کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا، محبوب کے قدموں کا یہ عالم ہے، اس محبوب کے سر کا عالم کیا ہو؟ سی مرغ روئے ہیج قصص انبیاء نرف، کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کے روح کا جو مرغ ہے وہ بھی وہاں نہیں پہنچ سکا ہے جہاں آپ اپنے جوتوں سمیت پہنچ گئے ہیں۔ ہر کسی نے پرواز کی ہے، ہر کوئی اڑا ہے، اس نے اپنی اڑان بھری ہے، لیکن کسی جگہ پہ جا کے وہ رک گیا ہے۔ کوئی جگہ ہے لیکن یا رسول اللہ جہاں آپ پہنچے ہیں وہ جگہ نہیں ہے، وہ لا مکان ہے، وہ جگہ سے ورا ہے، وہ جگہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے یہ شان، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ رتبہ عطا کیا ہے۔ کس طرح سے کہاں سے کروں ابتدا، ان کے اوصاف کی کہاں ہے انتہا، ان کا رتبہ ہے کیا خود ہی جانے خدا، کیا کروں میں بیان وہ کہاں میں کہاں۔ اور حضرت جبریل امین ہاتھ جوڑ کے کھڑے تھے، دو دنو تو ان ملت اللہ طرف تو یا رسول اللہ اب میری بس ہو گئی ہے، سدرا کی بلندیوں سے میری بس ہو گئی ہے۔ اور حضور کا بھی آغاز ہو رہا تھا، جبریل مقام سدرا سے آگے بڑھے، پر جل جائیں محبوب خدا کی منزل کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے۔ جبریل مقام سدرا سے آگے بڑھے، پر جل جائیں محبوب خدا کی منزل کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ جبریل رکے براق تھکے، رف رف بھی آگے جا نہ سکے، ادن منی یا حبیبی، ادن منی یا حبیبی، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا، ادنو یا حبیبی، ادنو یا حبیبی، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ بے کس پناہ میں یہی عرض ہے، اللہ کریم ہمیں نبی کریم صاحب لالاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے، کہ اس دنیا میں رہیں حضور کے بن کے رہیں، اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں عزت ہے۔ وہ فاقہ کا جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اقبال کی بات کر لوں آخر، جس کے بغیر ہی گزارا نہیں ہے۔ پھر ہمیں تو امیر المجاہدین علامہ خادم سہرزی صاحب نے اور اس کا دیوانہ بنا دیا ہے۔ آخری بات کرتے ہوئے، وہ فاقہ کا جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کے فرنگی و تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ افغانیوں کے غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو۔ اقبال بہت پہلے کہہ گیا ہے، یہ امریکہ اس کو نکالتا رہا ہے، ملوں کو ان کو نکالو تاکہ یہ آگے ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ یہ اصل میں یہ ابلیس، یہ جو موضوع ہے نا اس کا، اس نظم کا، یہ ہے ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، یہ باقاعدہ ہیڈنگ ہے، اقبال نے یہ ہیڈنگ دی ہے۔ اس نے کہا یہ مسلمانوں کو کیسے ماریں، اس نے اپنے سیاسی فرزندوں کو، کہ آج بھی بہت سارے سیاسی فرزند ان کے ادھر بھی موجود ہیں، ہاں یہ ہر جگہ پہ موجود ہے، ہر ملک میں موجود ہے، ہاں ہر ملک میں موجود ہے۔ کیسے ہوگا؟ اس نے کہا بات میں تجھے بتاتا ہوں، یہ فاقہ کا جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، گولیاں چل رہی ہوں گی لیکن یہ لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے گولیوں کی بچھاڑ میں کود جائے گا۔ یہ مرنے سے نہیں مرتا، مارو گے تو یار آگے آئے گا۔ یہ گولی پہ گولی کھاتا ہوا لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کرتا آگے نکل جائے گا، یہ مرے گا نہیں، اس طرح اس کو نہیں مارے گے۔ اگر مارنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، حب مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ اس کے سینے سے نکال دو، یہ مر جائے گا، مر جائے گا۔ اور اگر یہ اس کے سینے میں باقی رہی تو پھر لاہور سے وزیر آباد تک پیدل پہنچ جائے گا، واپس نہیں آئے گا، مر جائے گا، پھر زخمی ہو کر بھی لبیک کا نعرہ لگاتا رہے گا۔
ویڈیو گواہ ہیں، بالکل بڑی بات کلیئر بات ہے. خون بہ رہے ہیں، خون بہ رہے ہیں، لہو لہان ہیں جوان، خون سامنے گولیوں کی بچھاڑ ہو رہی ہے اور ہم نے دیکھا لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بلند ہو رہے ہیں. یہ کیا تھا؟ یہ حضور کی محبت ہی تھی، یہ حضور کا عشق ہی تھا. یہی چیز تو ہے جو مسلمان کے پاس اصل سرمایہ ہے. اقبال نے کہا تھا یہ فقہ کا جمعہ سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر یار کو دے کے فرنگی و تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو کوہ دمن سے نکال دو، ملا کو کوہ دمن سے نکال دو. ہاں یہ اگر اس کو مارنا ہے تو اس کے دل سے حضور کی محبت نکال دو، اور اگر محبت قائم رہی انشاءاللہ یہ دنیا پہ فاتح ہے. یہی دنیا میں بھی سرمایہ ہے، یہی قبر کا بھی سرمایہ ہے، یہی آخرت کا بھی سرمایہ ہے. آخری بات امیر المجاہدین کی زبانی آپ فرمایا کرتے تھے جب بندہ حضور سے اتنی وفا تو کر کے جائے، اتنی وفا حضور سے ضرور کر کے جائے کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی، جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی اوہ میرا فقیر. جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی، اللہ کرے سب کہہ دو، سب کہہ دو، اسی میں کامیابی ہے. جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی اوہ میرا فقیر، اوہ میرا فقیر. بس بس اوہ میرا فقیر، اسی میں سب کچھ. اللہ کریم ایسی محبت عطا فرمائے کہ جاتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں نصیب ہو، اور قبر میں حضور فرما دیں یہ تو اپنا ہے سوانے تو یہ اپنا ہے سے جانے تو. اللہ تعالی ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال، بھلوں کو بھلی لاج.